أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سلام نعرہ تکبیر نہیں صاحب جو شایان شان ہے اس امام بارگاہ کے اس کے مطابق آواز گونجنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات تمام تر سامعین و حاضرین سے میں ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ محترم مکرم بھائی سید منظور حسین زیدی صاحب کی مرحومہ مغفورہ زوجہ کی روح پرفتوہ کو ثواب پہنچانے کے لیے جن کا نام نامی سیدہ تبسم نقوی بنت سید فرزند نقوی ہے ان کی روح کو اور اپنے اپنے گھرانوں کے جو احباب اس وقت ظاہراً ہمارے مابین موجود نہیں ہیں لیکن من ماتا علی حب آل محمدن ماتا شہیدہ کی روشنی میں
روحانی اور ایمانی طور پر موجود ہیں، ان تمام کی ارواح کو اور شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو اور علماء کرام اور باقی ذاکرین، سوز خان، ماتمی، جس قدر نوحہ خان، عزادار اس وقت ہمارے مابین موجود نہیں ہیں، ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی یہ لے لو، یہ لے لو بیٹا۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بآواز بلند صلوات۔ مودت محمد و آل محمد کو، پھر عرض کر رہا ہوں، مودت محمد و آل محمد کو تمام تر اعمال صالحہ کی قبولیت کی ضمانت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی سورہ نمبر 33 کی اور آیت نمبر بھی یہی ہے 33، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے محترم مکرم بھائی منظور زیدی صاحب کے علم میں ہے 45-47 سال سے کہ مجھے تقریر کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وقت میں وقت ہی نہیں رکھا کہ کوئی بات آگے بڑھائی سکے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے اہل بیت رسول کی پہچان کی ایک کسوٹی کا ذکر کیا ہے، یعنی انما جو کلمات الحصر میں سے ایک کلمہ حصر ہے جس کا معنی بنتا ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی بس اور بس، صرف اور صرف، فقط اور فقط یہی ہے۔ یعنی انما نے آ کر کسی غیر کے داخلے کو بند کر دیا ہے، انما سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، یعنی جب سے اللہ مرید ہے، اللہ کا ارادہ اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے، یعنی جس طرح اس کی قدرت اس قدیر سے الگ نہیں، اس کا علم اس علیم سے جدا نہیں، کوئی صفت اس موصوف سے جدائی نہیں رکھتی، بلکہ جو موصوف ہے وہی صفت ہے۔ تو اللہ کا ارادہ اور نہیں کہ اللہ اور ہے، ارادہ اور ہے نہیں، جب سے اللہ اللہ ہے، یہ جب کب تب کے الفاظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ زمانے کی قید میں مقید نہیں، لیکن افہام و تفہیم کے لیے ہمیں ان کلمات کا سہارا لینا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سے اللہ اللہ ہے تب سے اللہ مرید ہے۔ مرید کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا۔ تو جب سے اللہ مرید ہے تب سے اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ کے ارادے میں ہے۔ انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے ارادے میں ہے۔ کیا ہے؟ لیذہب، لے جائے وہ، عنکم،
تم سے الرجسا ہر قسم کے رجس کو دور لے جائے، تم سے ہر قسم کے رجس کو. تو یہ قوم سے مراد کون ہے؟ یہ تم کون ہے؟ یہ ضمیر جو خطاب ہے جمع کی، یہ کس کے لیے ہے؟ اہل البیت. اب جو ترجمہ مرضی میں آئے، شیعہ غیر شیعہ کا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہی لکھا ہوا ہے، ان بریکٹ لکھا ہوا ہے رسول، آگے لکھا ہوا ہے کی اہل بیت، یعنی رسول کی اہل بیت سے اللہ دور رکھے ہر قسم کے رجس کو. کتنا دور رکھے؟ جتنا توحید سے شرک دور ہے. اسی لیے میں آگے بلا رہا تھا، جو ذرا میں عادی ہوں اپنے پنجاب کے مجمع کا، اور آپ کا اپنا مزاج ہے جو میں عرض نہیں کر سکتا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. سب نے یہی لکھا ہے رسول کی، ان بریکٹ آگے لکھا ہے اہل بیت. یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم سے اللہ ہر قسم کے رجس کو دور رکھے. کتنا دور رکھے؟ جتنی توحید شرک سے دور ہے. چپ کر گئے آپ سارے، چپ کر گئے. جتنا اسلام کفر سے دور ہے. آپ پھر بھی خاموش ہو گئے. اچھا فکرہ بدل دیتا ہوں، جتنا ایمان نفاق سے دور ہے. تو اللہ کا یہ ارادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ہے. وہ میں بہت کچھ مجھے عرض کرنا تھا، لیکن گلہ ہے بھائی منظور زیدی پر کہ انہوں نے میرے لیے وقت نہیں رکھا. یعنی جب سے اللہ کے ارادے میں ہے، تب سے اہل بیت رسول سے رجس دور ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور وہ مقدس اپنی زبان قدوسیت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں پاک رکھے، ایسا پاک رکھے، ایسا پاک رکھے، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی جس طرح اللہ پاک ہے. آپ درود نہیں پڑھیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں. اچھا بڑی مہربانی صاحب. کتنا پاک رکھے. جب اللہ نے حد بندی نہیں کی کہ اتنا پاک رکھے اور اتنا نہ رکھے، اتنا رکھے اور اتنا نہ رکھے، جب اللہ نے حد بندی نہیں کی، محدودیت نہیں ہے، تو پھر میں اور آپ محدودیت کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو پھر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں سادہ سے لفظوں میں کہ جس طرح اللہ پاک ہے، یا جس طرح قرآن پاک ہے، یا جس طرح ہمارا رسول پاک ہے، اسی طرح اہل بیت رسول ہر رجس سے پاک ہیں. اب یہ اس آیت میں ہے کسوٹی. جتنے صاحبان اسلام کا وصال رسول سے لے کر اس وقت تک دل چاہتا ہے جسے جسے چاہیں اہل بیت رسول میں داخل کرتے رہیں. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن مجبوری ہے. آیت ایک شرط لگا رہی ہے کہ دائیں بائیں سے اگر کسی کو داخل کرو گے کہ یہ اہل بیت رسول میں یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی شامل ہیں، تو ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ اہل بیت رسول تمام ارجاس سے، یعنی ہر قسم کے رجس سے جب سے ہیں تب سے پاک ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ رجس کی تعریف کیا ہے. رجس کسے کہتے ہیں؟ علماء حضرات کا اجتماع ہے، کراچی کا اجتماع ہے، جہاں سالوں میں ایک آدھ مرتبہ زیارت کرنے کے لیے بلا لیا جاتا ہوں. تو وہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں چند لغت کی کتابوں کا نام لے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے لسان العرب. یہ ہماری عربی ڈکشنری کی لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، لسان العرب. دوسری کتاب کا نام ہے التحقیق
فی کلام القرآن الکریم، اور تیسری کتاب کا نام ہے مجمع البحرین، چوتھی کتاب کا نام ہے قاموس قرآن۔ اب میں نام لینے میں وقت بسر نہیں کرنا چاہتا، ان کتب میں یہ درج ہے کہ اس کی رجس کی تعریف کیا ہے، رجس کسے کہتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ کبیرہ کا دوسرا نام ہے رجس۔ وہاں لکھا ہوا ہے المعاصم، سے کے ساتھ، سا کے ساتھ، سواد کے ساتھ نہیں، المعاصم، معاصم پھر اس پر الف لام ہے، یعنی جتنی گناہان کبیرہ کی قسمیں ہیں وہ سب کی سب رجس ہیں۔ اب اگر کسی کا ماضی، واہ صاحب، میں ابھی تھوڑا سا واضح کرتا ہوں، یہ میں پھر حوالہ بھی دیتا چلوں تاکہ میرے بعد رجوع کیا جا سکے۔ عیون و اخبار رضا، حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون رشید کو جو گناہان کبیرہ کی فہرست بھیجی تھی وہ 30 سے لے کر 60 تک ہے، تو اس میں یہ درج ہے کہ ہر گناہ کبیرہ کا دوسرا نام ہے رجس۔ تو جب دوسرا نام رجس ہے تو جس کا ماضی بھی جس گناہ کبیرہ میں بسر ہو چکا ہے وہ توبۃ النصوح کے بعد، کلمۃ الاسلام پڑھنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد، سچے دل سے سچی توبہ کرنے کے بعد سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن اہل بیت رسول میں داخل، مہربانی واہ سلامت رہے۔ اسی طرح وقت ہوتا تو میں پہلے اسی کو لیتا، اس کا ایک اور تعریف میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، الرجس الشک، شک کا دوسرا نام رجس ہے۔ نہیں صاحب مجھے افسوس ہے، جو قریب بیٹھے ہیں ان کا ذرا حق ہے اور میرا بھی ان پر حق ہے، یعنی شک کا دوسرا نام رجس ہے، رجس کا دوسرا نام شک ہے۔ آگے ان بریکٹ لکھا ہوا ہے کہ کس رجس کا نام، کس شک کا نام رجس ہے۔ حق پر اگر کوئی شک کیا جاتا ہے تو اس شک کا نام ہے رجس۔ نہیں میں شاید بات واضح نہیں کر سکا اس لیے آپ خاموش ہو گئے۔ کتاب کا نام یہاں بھی لیتا چلوں، مفردات راغب اصفہانی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جو بھی شک حق پر کیا جائے اس شک کا نام رجس ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے۔ جو بھی اللہ کی الوہیت پر شک کرتا ہے یہ رجس ہے۔ ان الرسول حق، محمد الرسول اللہ حق ہے۔ رسول پاک کی ختم النبوت پر رسالت حق ہے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کی نبوت پہ شک کرتا ہے، دیکھیں صاحب جو سمجھ رہے ہیں وہ بولیں، تکلف برطرف، یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں میں فلاں ہوں میں کیوں بولوں۔ مولا کے دربار میں فلاں نہیں رہتا، مل کے نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خاتم النبیین کی نبوت، یار بڑی زیادتی کی ہے بھائی، خاتم النبیین کی نبوت حق ہے، محمد الرسول اللہ حق ہے، اور جو محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود یہ کہہ اٹھے اور تاریخ بھی گواہی دے کہ آج تک مجھے اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے، تو
تو نبی کی نبوت اور رسالت پر شک کرنا یہ کیا ہے؟ رجس ہے۔ اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں 2 کتابوں کے حوالے سے، ورنہ پتہ نہیں کتنی کتابوں کے حوالے دیتا۔ نمبر 1 سنن نسائی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کیسر میرا تیار ہو رہا ہے، بھائی محمود کے ہاں زندگی ہے، اگر مجھے آنا پڑا تو انشاءاللہ جس کا بھی رابطہ ہو سکے گا میں پھر وہاں اور بھی وضاحت کر دوں گا۔ پہلی کتاب کا نام ہے سنن نسائی، دوسری کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اردو میں کتاب کا نام ہے آل رسول، جلد نمبر 2، علامہ پیر سید خضر حسین چشتی کی لکھی ہوئی۔ میں ان 3 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول نے صحابہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، علی مال حق، کم از کم نعرہ لگانے میں تو اتفاق ہونا چاہیے، چلو باقی باتوں میں نہ صحیح۔ جیو حیدر علی مال حق والحق مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ علی کا دوسرا نام حق ہے۔ دیکھو میں نے ترجمے کا انداز بدل دیا۔ علی کا دوسرا نام حق ہے، حق کا دوسرا نام علی ہے۔ تو جو بھی علی کی ولایت پہ شک کرتا ہے، ماننا پڑے گا کہ شک کرنے والا جو حق پر شک کرتا ہے وہ رجس ہے۔ تو جو بھی علی ولی اللہ پہ شک کرتا ہے ماننا پڑے گا رجس ہے۔ تو بابا ہمارا کسی سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی پر فتویٰ نہیں۔ کوئی اگر علی کو نہیں مانتا نہ مانے، اگر کوئی شیعہ کہے جی یہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں اسے نہ ماننے دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آل بیت سے جو دور ہے وہ قلبی رشتہ آج بھی اب ہم لغت سے ہٹ کر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سورہ آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں سورہ الحج کی آیت ہے، جو اس وقت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ محمود بھائی سونا نہیں ہے، آپ نے آنکھیں مد نہیں کرنی، آپ کو میرا علم ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بچوں اوثان کے رجس سے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے شیعہ اور غیر شیعہ کے ہاں؟ کہ بچوں بت پرستی سے۔ واہ صاحب واہ صاحب، یعنی اللہ نے بت پرستی کو کیا قرار دیا ہے؟ رجس۔ یعنی رجس کا دوسرا نام ہے بت پرستی، اور بت پرستی کا دوسرا نام ہے رجس۔ اب اگر کوئی 5 مسلمانوں کے بعد مسلمان بنا، نہیں صاحب نہیں، میں پڑھ گیا آپ خاموش ہو گئے۔ یہ لیجئے، یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، درود پڑھیے گا، میں حوالے کا حوالہ دوں۔ یہ میں کتابیں تو یہاں لا نہیں سکتا تھا، اس لیے چند ایک کاغذ لے کے آ گیا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جلال الدین سیوطی کی، یہ کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء۔ اس کا صفحہ نمبر ہے عربی میں، صفحہ نمبر ہے 34۔ نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے، یہ ہے عربی میں۔ اس کا اردو ترجمہ نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہو چکا ہے، عربی میں یہی ہے
اور اردو میں بھی یہی ہے کہ فلاں بزرگوار 5 مسلمانوں کے بعد، یہاں نام ہے میں نام نہیں لے رہا، یعنی وہ 5 مسلمانوں کے بعد 6 نمبر پر مسلمان بنے. پھر نیچے لکھا ہوا ہے کیلا 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 کیلا، کہتے ہیں کہا گیا کہا گیا کہا گیا، یعنی یہ بھی کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ نہیں نہیں سب سے پہلے وہی اسلام لائے. بھائی ٹھیک ہے، 5 کے بعد مسلمان بنے، ہمارے نزدیک تب بھی ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر مسلمان بنے پھر بھی ٹھیک ہے، مسلمان بنے تھے نہیں. میں فکرہ پھر آرام. بابا جی آپ بول نہیں رہے، میری اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا درود پڑھیے گا صلوات. آپ لکھتے ہیں پہلے نمبر پر وہ مسلمان بنے، صحیح، ہمیں اعتراض نہیں ہے. یہ آپ نے لکھا ہے وہ 6 نمبر پر مسلمان بنے، ہمیں پھر بھی اعتراض نہیں ہے. ان کے مسلمان بننے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہاں پہلے نمبر پر بنے یا دوسرے نمبر پر بنے یا 6 نمبر پر بنے. لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ صلب پدر میں مسلمان نہ تھے. اللہ جانے میں کیا پڑھ گیا ہوں اور آپ کیسے خاموش رہ گئے. میں انشاءاللہ زندگی رہی کراچی آیا تو میں تفصیلاً اس پہ گفتگو کروں گا. آپ نے لکھا ہے پہلے نمبر پر اور یہاں لکھا ہوا ہے پہلے ہے 6 نمبر پر. پھر 5 نام لکھے ہوئے بھی ہیں کہ ان 5 کے بعد یہ مسلمان بنے. پھر نیچے لکھا ہوا ہے نہیں یہ بھی روایت ہے کہ وہ پہلے نمبر پر مسلمان بنے. بھائی جو مانو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہارا یہ لکھ دینا کہ فلاں بزرگوار فلاں وقت میں مسلمان بنے، اس سے ثابت ہو گیا کہ نہ ماں کے شکم میں مسلمان تھے اور نہ صلب پدر میں مسلمان تھے اور نہ آغوش مادر میں مسلمان تھے. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں وہ پہلے نہیں ہے، پہلا فلاں ہے فلاں ہے، نہیں نہیں ہمیں اس سے بات نہیں کرنی. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ 40 سال برابر اپنی زندگی کا نصف حصہ وہ بت پرستی میں رہے، پھر باپ کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر وہ مسلمان بن گئے. تو اب مسلمان بننے کے بعد وہ سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہل بیت رسول میں اچھا صاحبان کراچی ایک بات سن لی. کبھی کبھی آتا ہوں بلا لیا جاتا ہوں، ان کی مہربانی ہے کچھ بلا لیتے ہیں، آپ کی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے. لیکن میں بڑا بے تکلف خطیب ہوں، 53 سے میں پڑھنے لگا ہوں اور اب میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. یہ محمود بھائی، باقر بیٹا، بھائی منظور، یہ نجم میاں مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. جو بھی نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا. پھر ناراض نہ ہونا کہ گلفام صاحب نے بھرے مجمع میں ہماری طرف اشارہ کر دیا. یار حد ہو گئی ہے. علی کا نام لیتے وقت یہ سوچتے ہو کہ علی تیرا نام لیتے لیتے ہم تھک گئے ہیں، بھیا ہمارا تیرے پر احسان ہے کہ ہم تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں. او اللہ کے بدلو یہ علی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے. درود پڑھیے گا صلوات. تو اب یہاں پر دیکھیے میرے ساتھ ساتھ رہیے، کیونکہ میرا بیٹا تشریف لایا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ بعد میں نوحہ خوانی ہوگی، تو مجھے ان کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ حالت میں دینا پڑے گا. ابھی انہوں نے بٹھایا مجھے، یار بڑا زیادتی کی ہے انہوں نے. درود پڑھیے گا صلوات. اب یہی دیکھتے جائیے، یہی کتاب تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کی اب عربی میں بھی اور اردو میں بھی. ہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ.
اچھا ماشاءاللہ. تو دونوں عربی میں بھی اردو میں بھی. عربی میں جو صفحہ نمبر ہے اس کا وہ صفحہ نمبر ہے 110 اور اردو میں جو صفحہ نمبر ہے وہ 112 113 114. وہاں 110 ہے, یہاں 111 میں 2 سطریں ہیں, پھر اردو میں 112 113 114. ان سب میں یہ درج ہے کہ وہ بزرگوار 39 مردوں اور 26 عورتوں کے بعد مسلمان بنے. ہائے ہائے, بات سمجھ میں نہیں کیا. میں نام نہیں لیتا, یہاں نام ہے, میری عادت ہے میں نام نہیں لیا کرتا. یعنی پہلے بزرگوار کے بعد اور بزرگوار 39 بزرگوں مردوں اور 24 مستورات کے بعد وہ مسلمان بنے. اور کہیں ایک دوسری سطر میں لکھا ہے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد وہ مسلمان بنے. پھر نیچے عربی میں تو خیر بڑی تشریح ہے, اردو میں مترجم نے کہیں کاٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی سے ترجمہ لکھ دیا ہے. عربی میں یہ ہے وہ گھر سے چلے, کسی نے راستے میں تانا دے دیا کہ پہلے بہن کی تو خبر لو, یہ میرے ہاتھ میں ہے, پہلے اپنی بہن کی اور اپنے بہنوئی کی تو خبر لو. یہ سنتے ہی وہ بزرگوار بہن کے گھر پہنچ گئے. وہ کچھ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. اندر پہنچ کر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آرام سے باتیں کر رہے تھے. کہا نہیں, مجھے معلوم ہوا ہے تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور تم مسلمان بن گئے ہو. تو اب بہنوئی نے جواب دیا, ان کا نام لکھا ہوا ہے, میں نہیں لے رہا, ان کا نام لے کر کہا تم بتاؤ تمہارے دین میں ہے کیا؟ ہم جو محمد کا دین قبول نہ کریں تمہارے دین میں ہے کیا؟ انہوں نے خوب اس کی خبر لی, اتنی خبر لی کہ وہ بیچارہ سرخ پسینے میں ڈوب گیا. اب ان کی بہن اس کی زوجہ اسے بچانے کے لیے آئی. جو میری تقریر کے بعد فوٹو کاپی لینا چاہے گا, اگر میرے پاس وقت ہوگا تو میں دے دوں گا. وہ بچانے کے لیے آئی, انہوں نے ایک زوردار اسے تماچا رسید کیا. اس کا چہرہ خون میں لت پت ہو گیا. اب وہ بھی چپ نہ رہی, اس نے پکار کر کہا مارو جتنا مار سکتے ہو, میں گواہی دیتی ہوں انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اب انہوں نے پوچھا جو پڑھ رہے تھے وہ تھا کیا؟ کہا قرآن. کہا کہاں ہے؟ کہا یہ ہے. کہا مجھے دو. اللہ اکبر. اب یہ فکرے ہیں. صفحہ نمبر ہے 111, اس کی پہلی اور دوسری سطر ہے. اس سے لے کر یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہی تھی. یقرأ الکتاب, کتاب پڑھ رہی تھی. کون؟ ان کی بہن. جب انہوں نے کہا مجھے دو, فقالت اختہ, تو ان کی بہن نے پکار کر کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتی. کہا کیوں؟ کہا انکا رجس. واہ صاحب, جو سمجھ گئے ہو نعرہ لگا دو, باقی چپ رہو. نعرہ ہے. کہا بڑی مہربانی بیٹا. کہا یہ کتاب مجھے دے دو. کہا نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتی. کہا کیوں نہیں دے سکتی؟ تو اس بہن نے جواب دیا انکا رجس, آپ ابھی رجس ہیں, آپ ابھی رجس ہیں. اور قرآن کا فیصلہ ہے لا یمسہ الا المطہرون, بغیر وضو کیے کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. تم کھڑے ہو جاؤ, جا کر فاغتسل, پہلے غسل کرو, کلمہ پڑھو, وضو کرو, پھر ہاتھ لگانا. توجہ فرمائی جی. ہن میں پنجابی گل کر رہا, جن کو سمجھ آ رہی ہے میرا ساتھ ضرور دیں گے. ایک مقام اور بھی دیکھیے گا. یہ بہن نے بھائی سے کہا کہ تو ابھی رچ ہے. بابا جی ٹیلی فون رکھ دیں, ابھی رکھ دے ٹیلی فون, درود پڑھے صلوات. انہیں کہیں ٹیلی فون رکھ دے. ہاں ٹیلی فون بیٹا بابا ادھر لے جاؤ, پھر درود پڑھے صلوات. یہاں بہن نے کہا بھائی کو,
انکا رجسن، تو رجس ہے۔ آئیے صاحبان علم ایک اور مقام دیکھتے ہیں جن کی تاریخ پر نظر ہے، وہاں بہن نہیں ہے، وہاں بیٹی ہے، بیٹی کے سامنے باپ ہے۔ نہیں صاحبان کراچی، نہیں صاحبان کراچی، وہاں بہن نہیں ہے، وہاں بیٹی ہے، بیٹی کے سامنے باپ ہے۔ باپ مکہ سے چلتا ہے، مدینے آتا ہے، بیٹی کے گھر جاتا ہے، رسول کا بستر بچھا ہوا ہے، بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے، بیٹی آگے بڑھ کر روکتی ہے، رک جا۔ ہوئے ہوئے اب مہربانی صاحب، باپ آگے بڑھتا ہے، رسول کا بستر دراز ہے، وہ چاہتا ہے میں بیٹھ جاؤں، بیٹی آگے بڑھتی ہے، بڑھ کے دونوں ہاتھ باپ کے سینے پہ رکھتی ہے، رکھ کر کہتی ہے بابا جان رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، رک جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے حیران ہو کر کیوں بیٹی؟ بیٹی آگے بڑھتی ہے، بستر ہٹا لیتی ہے، ہٹانے کے بعد کہتی ہے بابا اب بیٹھو۔ کہتا ہے بیٹی تو میری بیٹی ہے، محمد کی بیوی ہے، کیا بیوی ہو کر باپ کا لحاظ نہیں کرتی جو مجھے محمد کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا؟ کہا بابا تو ابھی رجس ہے۔ اور یہ بستر طٰہٰ یاسین کا ہے، جب تک مسلمان نہیں بنے گا میں تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو رجس سے کلمہ پڑھنا، مسلمان بننا یہ اور بات ہے، اور آتے ہی کعبہ کو اپنے اسلام کا گواہ بنانا۔ ایک آیت بڑا سفر کر کے آیا، بڑے عرصے کے بعد بھائی منظور کی وجہ سے میں نے ٹرین کا سفر کیا ہے، جو کہ میں نے پتہ نہیں 40-45 سال کے بعد کیا یا کتنے عرصے بعد کیا ہے۔ تو اس تھکاوٹ کے باوجود میں آج کچھ دینا چاہتا تھا، لیکن دل کی حسرت دل میں رہ گئی۔ یہاں پر میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ المائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان و اسلام سن لو، انما الخمر سوائے اس کے نہیں کہ شراب، والانصاب بت، والازلام وہ تیر جو بتوں کے نام پر فال نکالنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ رجس ہیں۔ آگے اللہ علت بیان کر رہا ہے، وجہ بیان کر رہا ہے کہ یہ رجس کیوں ہے۔ انہو، یہ سب کے سب شیطانی عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ معلوم ہوا جو بھی شیطانی عمل ہے، جو ماں کی آغوش سے ہمارے اساتذہ کو سنتے چلے آ رہے ہیں، جن کی پرورش حضرت علامہ طالب جوری مرحوم و مغفور نے کی ہے، حضرت علامہ ضمیر اختر مرحوم و مغفور نے کی ہے، حضرت علامہ رشید ترابی اور حضرت علامہ سید محمد دیلوی مرحوم کے زمانے سے، کیونکہ میں ان کی آغوش رحمت کے سائے میں پڑھتا رہا ہوں، ان کے زمانے سے جو میں جلسے سنتا چلے آ رہے ہیں، ان سے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں۔ انہو فإنہ عمل الشیطان، ان میں سے ہر ایک شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی کرنا، پھال کے لیے تیر پھینکنا بتوں کے نام پر، ان میں سے ہر ایک رجس ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کیوں رجس ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک شیطانی عمل ہے۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ جو بھی شیطانی عمل ہے وہ رجس ہے۔ نہیں پڑھوں گا جب تک آپ نہیں بولیں گے، نہیں پڑھوں گا۔ جو بھی شیطانی عمل ہے وہ رجس ہے۔ تو اب شیطانی عمل سب سے پہلا کیا ہے؟ کہ اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم کا انکار کرنا۔
معلوم ہوا جو بھی تعظیم معصومین کا منکر ہے وہ کل کا شیطان تھا، یہ آج کا۔ تو اب شراب کیا ہے؟ رکس ہے۔ میں یہاں تک باقی یہ لے لو، شراب کیا ہے؟ رکس ہے۔ اب میں یہاں تک آپ کو بڑی جلدی کے ساتھ، جو پنجاب ہوتا ہے تو میں کبھی اتنی جلدی نہیں کرتا، میں جلدی کے ساتھ آپ کو لے آیا ہوں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ شراب رکس ہے تو یہ ہے کتاب کا نام، یا ایھا الذین آمنو، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، میں پہلی جلد سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 693۔ حضرت علامہ سعادت علی قادری کی یہ تعریف شدہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن کی لاہور اور کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ عنوان ہے حرمت شراب۔ شراب کیا ہے؟ رکس۔ اب جو بھی شراب پی چکا ہے، شراب کیا ہے؟ رکس۔ اور جو بھی شرابی رہ چکا ہے، شراب پی چکا ہے، میں نہیں بولتا، یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے میں حرف بحرف میں وہی پڑھوں گا، چونکہ میری محرم کی تمام تقاریر آپ کو پتہ ہے 10 سال سے ٹیلی ویژن پر چل رہی ہیں۔ جناب ہمارے محترم جن کا میں نام نہیں لے رہا، یہ بھائی محمود اور کچھ حضرات جانتے ہیں، ان کے جتنے چینلز ہیں سب پر وہ میری تقریریں چلتی ہیں، تو اس لیے میں نام نہیں لیا کرتا۔ یہ لکھتے ہیں شراب اہل عرب کی، ایک ایک لفظ وہی ہے جو وہاں ہے۔ شراب اہل عرب کی ایسی عادت تھی جس کا چھوڑ دینا ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اس عادت میں ملبس ہونے کے لیے کسی خاص ماحول کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ ہر ماں اپنے بچے کو پانی کی جگہ شراب پلاتی تھی۔ ان بریکٹ لکھا ہے، یعنی ان کی گھٹی میں، گھٹی سمجھتے ہیں نا، ان کی گھٹی میں شراب ہوتی تھی۔ اس طرح ہر شخص غیر شعوری طور پر شرابی بن جاتا تھا، یعنی جتنے عرب تھے ان سب کی گھٹی میں شراب ہوتی تھی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب، ان کی تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن، اور سیرت النبی کا نام ہے ضیاء النبی۔ میں پڑھ رہا ہوں ان کی تحریر۔ وہ لکھتے ہیں عرب میں شراب کا عام رواج تھا۔ مجھے معاف رکھنا ذرا ادھر میں کام کروں۔ عرب میں شراب کا عام رواج تھا، گنتی کے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس کے متوالے تھے۔ علامہ نے وہ گنتی کے چند آدمیوں کے نام نہیں لکھے، یہ تسلیم کیا ہے کہ گنتی کے چند آدمی تھے جو شراب پینے سے پاک تھے، ان کے علاوہ باقی سب شراب کے عادی تھے۔ مولانا نے نام نہیں لکھے، کوئی بات نہیں۔ ضیاء النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 پر تحریر فرماتے ہیں۔ اب بہت پیرا ایسا ہے جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، وقت ایسا ہے جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ واہ جیو، واہ۔ یہ میں اپنی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، علامہ پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب ہے ضیاء النبی، صفحہ نمبر پھر نوٹ کر لیجیے گا 456 اور جلد نمبر 1، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، اور آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ اپنی اولاد کو
ظلم اور سرکشی سے منع کرتے تھے، آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ ایمان نال دسو اسی طرح نعرہ لانے جس طرح تسی لائے، مل کے نعرہ ہے۔ آپ نے عبد المطلب نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ اب آگے مولانا کو لکھنا چاہیے تھا نا کہ یہ کس کا باپ تھا، کس کا دادا تھا، کس کی جد تھا۔ اتنا لکھ کر علامہ نے قلم کو روک دیا۔ میں نے آگے پڑھنا تھا، اب میں بھی زبان کو روک رہا ہوں چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب کس کی گھٹی میں شراب تھی؟ یہ تاریخ عرب سے پوچھے، کس کی گھٹی میں شراب تھی؟ یہ زمانہ جاہلیت کی جو تاریخ ہے اس سے پوچھے کہ کون کون گھٹی میں شراب رکھتا تھا۔ اب میں پھر ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ کتاب جس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ بھی ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں جس کا اب میں حوالہ دے رہا ہوں اس کا نام ہے تاریخ احمدی۔ میں پھر نام لیتا ہوں تاکہ جو موبائل میں تقریر لے رہے ہیں حوالہ ضائع نہ ہو۔ تاریخ احمدی مؤلفہ جنہوں نے تالیف فرمائی ہے ان کا نام ہے نباب صاحب پریانواں۔ بچے نہیں جانتے تو 70-80 سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ نباب صاحب پریانواں، اس کی نیلے کلر کی، بلیو کلر کی اس کی جلد ہے، اور یہ پہلی مرتبہ 30 اگست سن 1920 میں دہلی میں شائع ہوئی تھی، یعنی وجود پاکستان سے پہلے۔ اب یہی کتاب دوبارہ مکتبہ رضویہ، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور، اردو بازار سے شائع ہوئی ہے۔ اب اس کتاب میں کیا لکھا ہے ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ خاتون ابوا کے مقام پر جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے وفات پا گئیں، اور ان کی وفات کے بعد حضور کی کفالت حضرت عبد المطلب نے جو اختیار کی تھی، پھر جب آپ 8 برس کے ہوئے تو قضائے الہی سے عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کے کفیل حضرت ابو طالب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت النبویہ میں یہ درج ہے وَلَمَّا حضرت الوفات، جب جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آیا، اوصى بہ الی ابی طالب، انہوں نے ابو طالب کو اپنا وصی مقرر کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنا وصی ابو طالب کو بنایا۔ وَقَانَ ابو طالب، اور ابو طالب اس زمانے کی شخصیات میں سے اس شخصیت کا نام ہے ممن حرم الخمر علی نفسہ فی الجاہلیت، کا ابی ہے عبد المطلب۔ ابو طالب نے بھی شراب کو اپنے اوپر اسی طرح حرام کر رکھا تھا جس طرح ان کے باپ عبد المطلب نے۔ جس طرح ان کے باپ عبد المطلب نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا، تو معلوم ہوا جس طرح عبد المطلب کی گھٹی میں شراب نہیں تھی، اسی طرح حضرت ابو طالب کی گھٹی میں شراب نہیں تھی۔ اب آ جاؤ علی پر، کس کی گھٹی میں شراب تھی؟ اللہ اکبر۔ آپ جو میرے سامنے 5 12 14 بیٹھے ہیں نا، ایک فکرہ دے رہا ہوں ایک، پھر داد دیجیے گا۔ کس گھٹی میں شراب تھی؟
یہ آپ آئیں قرآن کی تفسیر سے پوچھیں کہ جب مدینے میں حرمت شراب پر آیت نازل ہوئی تھی تو کس کس گھر سے مٹکے توڑے گئے تھے؟ اب میں اسے آگے کچھ بیان نہیں کرتا، ہاں کہ کس کس گھر سے مٹکے توڑے گئے تھے۔ بہرحال علی کی گھٹی میں کیا تھا؟ ایک یہ ہے نہج البلاغہ، حضرت علی کا فرمان جو میں لے کے حضرت علی سے پڑھ رہا ہوں۔ خطبہ قاسیہ، القاسیہ کا آخری جز کے یہ کلمات جو لسان اللہ اس زبان سے ادا ہوئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے علی کی گھٹی میں کیا تھا۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو مجھ علی کو پہچانو، انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب وکسرت نواجم قرون ربیۃ ومضر وقد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم اچھی طرح جانتے ہو موضعی میرے مقام کو، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضعنی فی حجرہ وانا بلد یضمنی الی صدرہ ویمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ ویکنفنی الی فراشہ وکان یمضغ الشیء ثم یلکمنیہ۔ اور لوگو میں کعبے کی گود سے چلا، روح کعبہ کی گود میں پہنچا، وضعنی فی حجرہ، مجھے رسول نے اپنی گود میں لیا، اپنا جسم میرے جسم سے مس کرتے تھے، اپنی خوشبو نبوت مجھے سنگھاتے تھے، اپنے پہلو میں اپنی مردی سے مجھے سلاتے تھے۔ صاحبان علم علی کا یہ فکرہ سننے کے قابل ہے جس کے لیے میں نے پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں جب میری غذا کا وقت ہوتا تھا تو مجھے اٹھا کر میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت میں حل کر کے میرے منہ سے منہ ملا کر مجھے غذا عطا فرماتے تھے۔ جن کی گھٹی میں شراب تھی وہ اور ہیں، جس کی گھٹی میں لعاب نبوت ہے وہ قلبی علی تھا۔ آج بھی بیٹا پانی بادشاہ ایک اور حوالہ سنیے، فضائل یہیں پر ختم۔ زندگی پھر آپ کی زیارت کے قابل بنائے گی تو میں انشاءاللہ 2 تقریریں، 3 تقریریں، 4 تقریریں، 5 تقریریں جتنی ہو سکیں میں اسے لے کر آگے بڑھ سکوں گا۔ اب میں صرف آخری کلمات دے کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانان عالم، اب ہمیں بتاؤ اہل بیت کہاں سے لیں؟ فیصلہ سناؤ کہ ہم اہل بیت کہاں سے لیں۔ تم فیصلہ سناؤ نہ سناؤ، چلو ہم سنائے دیتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو لینے کا فیصلہ عقبہ کی گھاٹی میں قتل رسول کا منصوبہ بنانے والوں سے نہیں لیتے۔ اہل بیت رسول کون ہیں؟ ہم عقبہ کی گھاٹی میں قتل رسول کا منصوبہ بنانے والوں سے نہیں لیتے، ہم مسجد زرار بنانے والوں سے نہیں لیتے، ہم عبداللہ بن ابی جیسے منافق اور اس کی منافق اولاد سے نہیں لیتے، ہم جنگ نہرواں کے خارجیوں سے اور ان کی خارجی اولادوں سے نہیں لیتے، ہم دسترخوان جدیدیت کے پربردہ حضرات سے نہیں لیتے۔ برملا کہہ رہے ہیں، سینہ پھونک کے کہہ رہے ہیں، ہم یزید کو رضی اللہ کہنے والوں سے نہیں لیتے۔ آج کراچی میں، آج اسلام آباد میں، آج پشاور میں خریداروں کو جمع کر کے
ان سے نعرے لگواتے ہو کافر کافر شیعہ کافر. ہم نے کب کہا ہے تم یہ نعرے نہ لگاؤ؟ لگاؤ، رات دن لگاؤ، کافر کافر شیعہ کافر. لیکن بتاؤ تو صحیح کہ کس کے شیعہ کافر ہیں؟ تو ہم یہ فیصلہ کس سے لیتے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. تو آؤ بس اسی پہ بات ختم. ہم یہ فیصلہ کس سے لیتے ہیں؟ یہ دیکھیے، تفسیر کا نام ہے. 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، پورے 1 گھنٹے میں میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. شیعہ کتاب کا حوالہ تو تب دوں جب تمہاری کتابیں ہماری زبان نہ بنے. کتابیں تمہاری، تحریر تمہاری، قلم تمہارا، مفسر تمہارے، محدث تمہارے، مورخ تمہارے. فرق اتنا ہے تم نے پڑھ کے چھپا دیا، ہم نے تمہارا لکھا ہوا تمہیں سنا دیا. تو اب یہ اہل بیت رسول کون ہے؟ بس آخری بات. تفسیر کا نام ہے تفسیر خازن، مفسر کا نام ہے حضرت علامہ الہ الدین علی بن محمد بغدادی. ان کی یہ تفسیر ہے. تفسیر کی جلد ہے جلد نمبر 3، صفحہ نمبر ہے 499. مطبوعہ مصر وہاں کی یہ چھپی ہوئی ہے. اور راویہ کون ہے؟ وہ راویہ ہیں جن کو آپ رد نہیں کر سکتے. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تفسیر، یہ ہماری ماں راویہ. روایت کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں ایک دن سب سویرے رسول پاک سیاہ رنگ کی منقش دھاری دھار چادر پہنے ہوئے گھر میں آئے. سیاہ رنگ کی. واہ صحیح واہ یار، بزرگ چپ کر جاتے ہیں، بچوں تو بولو، جوان تو بولا کرو. سیاہ رنگ کی منقش، وہاں لفظ منقش ترجمہ بنتا ہے، منقش دھاری دھار چادر پہنے ہوئے آئے اور آ کر بیٹھ گئے. کون سی چادر پہنی تھی؟ کس رنگ کی؟ سیاہ رنگ کی. یہ ابھی محرم آ رہا ہے نا، بڑے بڑے فتوے دیں گے مفتی کہ سیاہ رنگ کی چادر پہننے والے کافر ہیں، یہودی ہیں. اور بابا اماں کی روایت کو کہاں لے جاؤ گے؟ سنت رسول کو کہاں لے جاؤ گے؟ دھاری دار سیاہ رنگ کی چادر تھی. اچھا اچھی تھی. آ کے تشریف فرما ہو گئے. فاتت فاطمہ تو فادخلھا فیہا. سیدہ فاطمہ آئیں، یہ ہماری ماں فرما رہی ہیں. رسول نے چادر میں انہیں بٹھا لیا. ثم جاء علی فادخلہ، پھر علی آئے، رسول نے انہیں بھی چادر میں بٹھا لیا. پھر ثم جاء الحسن، حسن آئے. پھر حسین آئے، رسول نے ان دونوں کو بھی چادر میں بٹھا لیا. بھائیو جو سو رہے ہو، میری نظر ہے، کیونکہ میرا لاکھوں کے اجتماع پہ نگاہ ہوتی ہے محرم میں، میں ہر ایک کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو جگاتا نہیں. جس کا مقدر جاگ رہا ہے وہ جاگ کے سن رہا ہے، لہذا میں کسی کو جگاتا نہیں ہوں. میں یہاں بات دینا چاہتا ہوں. بطول آئیں، چادر میں بٹھا لیا. علی آئے، چادر میں بٹھا لیا. حسن آئے، بڑا پیارا فکرہ ہے ایک فکرہ. حسن آئے، چادر میں بٹھا لیا. حسین آئے، چادر میں بٹھا لیا. رسول نے بتا دیا کہ در والے اور ہیں، چادر والے بٹھا کر رسول، بیٹا بس 5 منٹ ہو جائے، مجھے اور دے دو، میں مصحف تھوڑا سا پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا. یہ بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد اب یہ ہے روایت، رسول نے کیا کیا؟ دیکھا فاطمہ، علی، حسن، حسین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم. بیٹا میں رک گیا میں قوم پہ میں رک گیا. قوم سے مراد زکوٰۃ والے نہیں ہیں، قوم سے مراد صلوات والے ہیں، قوم سے مراد صدقے والے نہیں ہیں، قوم سے مراد ہدیے والے ہیں، قوم سے مراد شجرۃ الممنوعہ والے نہیں ہیں. ہوئے 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 ہوئے
ہوئے ہوئے ہوئے کون سے مراد؟ بے شک داد نہ دو، بعد میں پوچھ لینا کہ گلفام صاحب نے کیا پڑھا تھا. کون سے مراد؟ شجرۃ الممنوعہ والے نہیں ہیں بلکہ شجرۃ الطیبہ والے ہیں. کون سے مراد؟ جو گھروں میں بٹھائے گئے وہ نہیں ہیں بلکہ جو میدان مباہلہ میں لائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہیں وہ. آج اگر کراچی کا مولانا عبداللہ ہزاروی کراچی کا مولانا عبداللہ ہزاروی اگر اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ علی صحابہ میں شامل تھا، اہل بیت میں شامل نہیں تھا، تو مولانا ہزاروی یہ تو ذرا مجھے بتا دو، اگر علی اہل بیت میں شامل نہیں تھا تو محمد نے چادر میں بٹھایا کیوں؟ یہ وہ اہل بیت رسول ہیں کہ آج جو بھی کلمہ گو کلمہ پڑھ رہا ہے ان کے وسیلے سے اور ان کی قربانی کی خیرات سے کلمہ پڑھ رہا ہے. چونکہ میرے بیٹے نے یہ نہ ہوتے جو بھی ہوتا مجھ پر فرض تھا. میں بالکل ختم کرتا ہوں ایک جملہ مصاحب کا دے کر. آج کی تاریخ 15 ذی الحجہ ہے، 15 ذی الحجہ ہے. کچھ تاریخوں کے مطابق آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام منزل بیضا سے گزر رہے تھے. اسی منزل پر امام کو کوفہ سے آنے والے 2 مسافروں نے خبر دی کہ زہرا کا لال بطول کا بیٹا کربلا میں تیرا سفیر مارا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب امام کو یہ خبر ملی، امام پہلے سے واقف تھے. یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ ظاہراً منزل زبالہ پر جس کا دوسرا نام بیضا ہے، مشہور نام زبالہ ہے، امام کو ظاہراً خبر یہاں ملی، لیکن امام اس خبر سے واقف تھے. کب سے واقف تھے؟ جب امام مکہ چھوڑ کر عازم سفر ہوئے، ذات العرق کے مقام پر جب امام پہنچے تو امام کا دستور تھا مدینے سے لے کر کربلا تک کہ جب آپ سفر میں ہوتے تھے، سواری پہ بیٹھتے تھے، امام کا ایک ہاتھ بہن کے محمل میں ہوتا تھا اور دوسرا ہاتھ سواری کی لجام میں ہوتا تھا. جب ذرا سورج سر اٹھاتا اور اس کی گرمی سیدہ کے محمل پر پڑتی تو امام آواز دے کر کہتے، بہن زینب تھک تو نہیں گئی؟ مرحبا مرحبا مرحبا. گھبرا تو نہیں گئی؟ ذات العرق کے مقام پر جب جناب مسلم پر آگ ڈال کر، راکھ ڈال کر، جلتی لکڑیاں آپ کے جسم پر پھینک کر، سر سے پیر تک آپ کو زخموں سے چور چور کر کے، پابند زنجیر کر کے دارالعمارہ کی چھت پر لائے، جناب مسلم نے سر جھکایا، ایک بار مکہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں زہرا کا لال بطول کا بیٹا علی و بطول کی بیٹیوں کو کوفے نہ لانا. مجھ غلام کا آخری سلام کا کرنا تھا. یہاں ذات العرق کے مقام پر امام نے بہن کا محمل چھوڑ کر نشیب والی جگہ پر امام آ کر ڈھلوان پر بیٹھے، رخ کیا کوفے کی طرف. علم امامت کے ساتھ منظر دیکھ کر امام رونے لگے. جب رونے لگے، سیدہ زینب کہتی عباس حسین کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیکھو اکیلا رو رہا ہے. کہا مجھے لے چلو. میں تفصیل میں نہیں جاتا. بی بی آئیں، حسین کو روتے دیکھا. حسین کبھی نہ رونا پڑے، کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا بہن وجہ تو ہے، پھر بتاتے کیوں نہیں؟ بہن وعدہ کرو جب تک اجازت نہ دوں رقیہ کو اطلاع نہیں دینی.
بھائی تیری شریک بہن ہوں. امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں. بی بی نے منظر مظلومیت دیکھا, پکار کر کہا ہائے میرا مظلوم بھیا. جب بی بی دھاڑے مار کر روئیں, جناب عباس زمین سے اٹھے, دونوں ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں دونوں بہن بھائی مل کے رو رہے ہو, مجھے غلام کو خبر نہیں دیتے کہ رونے کی وجہ کیا ہے. امام فرماتے عباس ایک وعدہ کر, اگر میں تجھے بتا دوں تو باب علی والا جلال تو نہیں دکھائے گا. طلب کر کہتے ہیں مولا اگر جلال دکھانا ہوتا تو علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آتی, آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ گرمی میں سفر کرتی. امام فرماتے میرے قریب آ. عباس قریب آئے, گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں. امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں, کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں مولا کوئی مظلوم ہے, اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے, گردن جھکی ہوئی ہے, مجھے چہرہ نظر نہیں آیا, میں پہچان نہیں سکا. امام نے انگلیوں کو گردش دی, کہا عباس اب دیکھ. عباس کے غلاموں, جیسے عباس کی نظر مسلم پر پڑی, تڑپ کر زمین سے اٹھا, منہ پیٹ کر کہتا ہے زہرا کا لال تجھے اپنی ماں بطول کی چادر کا واسطہ, جلدی کر مجھے کوفے پہنچا, بااجازت امامت. امام فرماتے عباس کوفے جا کر کیا کرے گا؟ کہتا ہے مولا چھت بڑی اونچی ہے, زمین بڑی نیچی ہے, ابھی مسلم کا زخمی لاشا گرے گا, میں جا کر اپنے بازوؤں پہ سنبھالوں گا. بازوؤں کا نام آنا تھا. امام رو کر فرماتے عباس عباس مسلم بے وارث نہیں ہے, ذرا پھر دیکھ. بس یہی 2 فکرے. کہا پھر دیکھ. اب جو عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی دیوار کے ساتھ ایک بی بی ہے, سر سے پیر تک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے, گودی پھیلا کر رو رو کر کہہ رہی ہے آؤ میرا سفیر بیٹا, آؤ میرا مظلوم بیٹا, آؤ میرا پردیسی بیٹا, میں بطول بقیہ چھوڑ کر تجھے لینے آ گئی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.